اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی جامع معنی دین ہے، اور اس دین کا نام ہے دین اسلام، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر قدم پر، ہر واقعے میں اور دنیا کے کسی بھی کام میں، ہر کام میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک مجوسی نے یوں کہا کہ آپ کے رسول عجیب ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کے اندر رہنمائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ پاخانے میں جانے اور پاخانے سے باہر نکلنے کے اندر بھی ان کی رہنمائی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے رسول پاخانے میں جانے اور پاخانے سے باہر نکلنے میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ گویا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس آدمی کو یہ حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین آفاقی ہے، اور ہمارا دین اس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اس نے یہ بھی سکھایا ہے کہ کس طرح پاخانے میں داخل ہوں اور کس طرح پاخانے سے نکلیں۔ تو یہ ہر قدم پر رہنمائی کرنا یہ کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کی اور اس دین کی اچھائی ہے کہ وہ کسی بھی موڑ پر، کسی بھی قدم پر اپنے ماننے والے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جامع اور ایسا ہماگیر مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ایسے مذہب کو ماننے والا بنایا ہے۔ اسلام نے زندگی کے جن جن شعبوں میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، حضرات علماء کرام نے زندگی کے ان تمام شعبوں کے اندر اسلام کی ان تمام رہنمائیوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے عقائد سے تعلق رکھتا ہے، جس سے عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ کہتے ہیں انسان کے دل کے یقین کو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں مذہب میں جس سے انسان کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر کچھ یقین اپنے دل میں پیدا کرے۔ چنانچہ اسلامی عقائد بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے، جس میں یہ بات انسان کو دل سے یقینی طور پر ماننا پڑتا ہے کہ اللہ ہی اکیلا ہے، اللہ اکیلا معبود ہے، دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہر ارادہ اللہ کا پورا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہمارے مذہب کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ رسالت، اس میں مسلمان اپنے دل سے اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین و امام المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کی رسالت رہتی دنیا تک چلنے والی ہے۔ اسی طرح اسلام کے بڑے عقائد میں سے بعد الموت ہے، یعنی قیامت کا دن ہے کہ انسان مر کر مٹی میں ہونے والا نہیں ہے، مر کر اس کی زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے، بلکہ انسان مرتا ہے تو اس کے بعد ایک نئی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے، جسے بعد الموت کہتے ہیں اور قیامت کا دن کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بہت ساری عقیدے کی ہمارے اسلام کے اندر ہے، جس پر ہمیں دل سے یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جسے عقائد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو زندگی کا ایک شعبہ انسان کے عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اس میں بھی ہماری شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات کا،
جب ہم اللہ کو اپنا معبود مان رہے ہیں، اللہ کو اپنا خالق و مالک مان رہے ہیں، تو اس ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم پرستش اسی کی کریں، پوجا اسی کی کریں، اپنا سر اسی کے سامنے جھکائیں، اپنی پیشانی اسی کے سامنے ٹیکیں اور عبادت اس کے کہنے کے مطابق کریں۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے عبادت کے طریقے بتائے ہیں، عبادت کا حکم دیا ہے، بہت سارے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کے مطابق عبادت کو بجا لانا ضروری ہے۔ تو دوسرا شعبہ اسلام نے جس شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے اسے عبادات کہا جاتا ہے۔ تیسرا شعبہ انسان کی زندگی کا وہ ہے معاملات۔ معاملات یعنی انسان دنیا کے اندر پیسوں کے ذریعے جو کاروبار کرتا ہے، پیسوں کا جو لین دین کرتا ہے، پیسوں کا جو آپس میں لے دے کر انسان جو معاملات کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس میں بھی شریعت نے ہمیں کھلی رہنمائی دی ہے کہ کس طرح کا معاملہ جائز ہے، کس طرح کا معاملہ ناجائز ہے، کس طرح کا پیسوں کا لین دین جائز ہے اور کس طرح کا پیسوں کا لین دین ناجائز ہے۔ یہ تمام چیزیں جو معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں بھی شریعت نے کھلی رہنمائی ہماری کی۔ چوتھی چیز ہے معاشرت۔ یوں کہیے کہ اسلام کا چوتھا شعبہ جو ہے معاشرت ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اکیلا نہیں رہتا، انسان اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، اپنے ماں بہن کے ساتھ رہتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رہتا ہے اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، دوست و احباب کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس رہنے کے اندر انسان کو ہر ایک کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، شریعت نے اس معاملے میں ہر انسان کے اوپر کچھ حقوق عائد کیے ہیں کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ ان حقوق کو جان کر اور ان تمام لوگوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کر کے ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کے ساتھ رہنے کا نام ہے معاشرت، اور اس معاملے میں بھی شریعت نے ہمیں پوری رہنمائی کی ہے۔ پانچواں شعبہ ہے اخلاق کا۔ حقوق سے آگے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے اخلاق، احسان۔ ایک طرف انسان کا اپنے اہل حقوق کا حق ادا کرنا ہے، لیکن حقوق سے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو اخلاق کس طرح ہونے چاہیے اور کس طرح کا برتاؤ انسان کا دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کے ساتھ، دنیا کے اندر رہنے والے جانوروں کے ساتھ ہونا چاہیے، ان اخلاق کے اندر بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو یہ زندگی کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق۔ ان تمام شعبوں میں شریعت نے ہمیں کھلی رہنمائی کی ہے۔ آسان انداز میں اگر ہم ان 5 کو تقسیم کرنا چاہیں تو ہم آسان انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام، تمام رہنمائیاں 2 چیزوں میں منحصر ہیں، 2 چیزوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ پہلا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ بہت سارے اللہ کے حقوق ایسے ہیں جو اللہ کے ہم پر عائد ہیں۔ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اسی طریقے پر اللہ کا حکم پورا کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے حقوق ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے حقوق ہیں۔ دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، کہ انسان کے اوپر جو بندوں کے حقوق عائد ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان رہتا ہے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، کسی بھی طریقے سے جس کا کوئی تعلق ہے، جس کے تعلق کی بنا پر اس کے اوپر کوئی حق عائد ہوتا ہے، تو ان حقوق کو ادا کرنا، اسے کہتے ہیں حقوق العباد۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے، دین اسلام نے، دین اور شریعت نے ہمیں حقوق اللہ بھی سمجھائے ہیں اور اس کے ادا کرنے کے طریقے بھی بتلائے ہیں، اور حقوق العباد بھی کھول کر بتائے ہیں اور ان کو ادا کرنے کے طریقے بھی ہمیں بتلائے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا، ان تمام چیزوں کی رہنمائی حاصل کرنا اور شریعت کی رہنمائی کے مطابق ان تمام چیزوں کو ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ عقائد کے اندر بہت ساری مرتبہ کمزوری ہے، لیکن عام طور پر عقائد کے اندر مسلمان جو ہے بیدار رہتا ہے۔ عبادات کے اندر بھی آج کل مسلمان بہت زیادہ کم نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی خاصی انسان عبادات میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں ہوں، زیادہ سے زیادہ حج ہو، زیادہ سے زیادہ انسان عمرے کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے۔ عبادات کے اندر انسان کی کمی نہیں ہے آج کے زمانے میں، لیکن سب سے زیادہ جو کمی ہے انسان کی، مسلمان کی، اسلام کو ماننے والے کی، وہ ہے معاشرت میں۔
وہ ہے معاملات میں، وہ ہے اخلاق میں۔ مسلمان اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں بہت پیچھے ہے۔ وہ یوں سمجھنے لگا ہے اپنے عمل کے بلبوتے پر کہ ان تمام چیزوں میں، ان زندگی کے ان تمام شعبے میں شریعت نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کیا، لہٰذا ہم جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے ان تمام زندگی کے ان تمام شعبوں میں چلیں۔ یہ ہماری عمل کی وجہ سے جو بات ہم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا ہم آج کے بعد ہمارا ایسا ارادہ ہے اس چینل کے ذریعے کہ ہم معاشرت کے اوپر، معاملات کے تعلق سے، اسی طرح اخلاق کے تعلق سے اسلام نے ہمیں جو رہنمائی کی ہے، ان تمام رہنمائیوں کو صحیح انداز میں، صحیح طریقے پر ہمارے ناظرین کے ہم سپرد کریں۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ حقوق اللہ ہمارے پر عائد ہے، حقوق العباد بھی ہم پر عائد ہے۔ ان دونوں میں زیادہ اہم حقوق العباد ہے، اس لیے کہ حقوق اللہ کے اندر کمی کوتاہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غفار اور رحم کرنے والی ذات ہونے کی بنیاد پر ہمیں معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جبکہ صاحب حق والا معاف نہ کرے۔ اس لیے زیادہ اہم حقوق العباد ہیں، تو حقوق العباد کے ادا کرنے کے اندر ہمارے اندر اتنی کمی پائی جاتی ہے کہ ہم حقوق العباد کو دین کا حصہ ہی نہیں مانتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان نمازی بن جاتا ہے، انسان جو ہے تہجد گزار بن جاتا ہے، ذکر و تسبیح کرتا رہتا ہے اور تسبیح پر تسبیح گھماتا رہتا ہے، لیکن حقوق العبادت میں اتنا کمزور ہے، معاشرت میں اتنا کمزور ہے کہ وہ اس سے لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کی معاشرت اور زندگی کے رہن سہن کے طریقوں کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہے۔ لہٰذا جس چیز کے اندر زیادہ کمی ہے، ہم آج سے انشاءاللہ حسن معاشرت کے اوپر دین نے، اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہم ایک دوسرے کے حقوق کس طرح ادا کریں، ہم اپنے معاملات کس طرح انجام دیں، ہم اپنے اخلاق کس طرح رکھیں، یا حقوق العباد ہم کس طرح لوگوں کے ادا کریں، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ہماری ویڈیوز آئندہ جاری کریں گے۔ ان ویڈیوز کو ضرور سنیں اور معاملات میں، معاشرت میں اور اخلاق کے سلسلے میں یا حقوق العباد میں اسلام نے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کس طرح کی رہنمائی کی ہے، ان رہنمائیوں کی روشنی میں ہم ان تمام چیزوں کو ادا کرنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ لہٰذا ان ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور ہمارا جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ضرور ایک دوسرے کو بھیجیے اور ضرور اس کے اوپر کمنٹ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔